یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے ہمیں ویسے تو انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، اولاد کو حکم دیا ہے کہ والدین کا کہا مانیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار سے رہیں، ان کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ یہ جو جوڑ کر رشتہ داروں کے ساتھ کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیار کریں، محبت رکھیں، مودت رکھیں۔ یہ نہیں کہ حتماً ان کے ساتھ صبح شام ان کو ہدیہ پیش کریں اور ان کی ملاقاتوں پہ جائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار کسی طرح آپ سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس سے نفرت نہ کریں، آپ کوشش کریں اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کی۔ اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، اس پر آپ گناہگار نہیں ہیں۔ اب ہمیں علاوہ اس کے کہ یہ کہا گیا ہے سورہ شورى میں، سورہ شورى جو کہ 2 صورتیں اس سے پہلے ہے، 23 نمبر ہے، جی ہاں جی 23 نمبر، 17 نہیں ہے 23 ہے، بالکل یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پچھلی آیت سے مربوط ہے کہ جنت میں جانے والوں کے لیے یہ بشارت تھی، اور یہاں ایک اور بات اس آیت میں یہ فرماتے ہیں، قل اے نبی کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں آپ سے اجر ہی نہیں مانگتا مگر محبت اور مودت اپنی قربا میں۔ یہ ہم سے مانگ ہو رہی ہے نبی کو کہہ کر کہ اے نبی ذرا کہہ دیں ان کو کہ بھائی یہ کام کریں۔ باقی نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو یہی کہا تھا کہ ہم آپ سے اجر رسالت مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اس نبی نے بھی کئی جگہ دوسری آیات میں یہ کہا ہے کہ میری رسالت کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں کہا کہ اگر میری رسالت کا کوئی اجر دینا ہے نہیں، لیکن اگر کسی نے کچھ دینا ہے تو الا المودۃ فی القربی، مودت قربا میں چاہیے۔ اب کوئی کہے کہ فی القربی، قربا یعنی اپنے رشتہ داروں کی محبت، شاید نبی نے کہا ہے کہ اگر میری رسالت کا اجر دینا ہے تو جو آپ کے اپنے قریبی ہیں ان میں کیا کریں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ ہو سکتا ہے نبی کے قربا مراد نہ ہو، اور کس کے قربا مراد ہوں، مومنین کے اور مسلمین کے، اپنے اپنے ہر کسی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا نبی کی اجر رسالت بنے۔ تو اس میں 2 غیر معقول باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے قربا کی محبت کا کوئی توق نہیں بنتا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے قربا سے تو ہر کسی کو کیا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ کیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ اپنے بھائی کو اچھا جانے، اپنے چاچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے خالہ کو، اپنے قریبیوں کو بہت اچھا، اپنے بہن بھائی سے اچھا وہ رکھیں، یہ اجر رسالت ہے۔ یہ تو ایک کیا ہے، تحصیل ما حاصل ہے۔ تو دوسری یہ ہے کہ دوسرا غیر معقول اس میں کہ ہم کہیں کہ اجر رسالت یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو محبت اور پیار رکھیں۔ یہ ہے کہ رسالت کی ہے نبی نے، اور اجر جو ہے مل رہا ہے کن کو، آپ اپنے ان کو دے دیں۔ آپ اب یہ نبی کی رسالت کا اجر ہوا کہ بھائی آپ اپنے عزیزوں سے محبت کریں۔ یہ تو پھر ایک غیر معقول صورتحال ہوئی۔ جس نے کوئی کام کیا ہے اگر اس کو اجر آپ دے رہے ہیں تو اس کا نفع نقصان کس کو پہنچنا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے۔ ہاں، تو یہ
ادھر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پس معنی اس کا کیا ہے؟ القربہ کا کیا بنے گا؟ جیسے کہ بہت سارے مفسرین نے نبی سے بھی یہ چیز نقل کی ہے کہ یہ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نبی کے اہل سے، نبی کے قربا سے محبت کریں۔ اجر رسالت جو ہے یہ بنتا ہے کہ نبی کے قربا سے آپ محبت کریں۔